बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान अलीशा शहजाद। आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, ये वीडियो आप फेसबुक पे भी देख रहे हैं। नाजरीन, एक ऐसी तैयारी की जा रही है जो कि पहले कहा जाता था कि मुल्क को बाहर से ख़तरा है। ज़ाहिरी तौर पर वो लोग हैं जो बतौर किसी प्रैक्टिकली फ़िज़िकली सियासत में दिखते नहीं हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हो कुछ अलग रहा है। हो कुछ ये रहा है कि अब मुल्क को किसी और से नहीं, अपने ही सियासतदानों से ख़तरा है। ये मैं नहीं बोल रही, ये हामिद मीर साहब अपने कॉलम में लिख रहे हैं। इस कॉलम की तफसील मैंने आपको बतानी है कि उन्होंने इसमें मज़ीद क्या इंकशाफात किए, वो आपके साथ डिस्कस करने हैं। इसके अलावा मैंने आपको ये बताना है, उन्होंने सारे कट्टे छट्टे खोल दिए। इस वक्त जो PDM हुकूमत में है उनकी या कुछ सियासी जमातों की क्या स्ट्रैटेजी थी, क्या स्ट्रैटेजी रही और अभी क्या चलने वाला है। यानी कि अगर हामिद मीर साहब 2 फरवरी 2023 को ये लिख रहे हैं अपने कॉलम में, तो यकीनन कोई बड़ी बात तो ज़रूर है। और उनके कॉलम का जो कह लें कि हेडर है वो है अंदर से ख़तरा। तो मुल्क को अंदर से क्या ख़तरा है, किससे है, ये तमाम तफसील मैंने आपको बतानी। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताना है कि इस PDM हुकूमत में जो इत्तफाक था उसमें ना इत्तफाक़ी होते हुए दिखाई दे रही है। इत्तेहाद टूटता दिखाई दे रहा है। बाप पार्टी की जानिब से देख लें, अगर पीपल्स पार्टी की जानिब से देख लें, उनकी जानिब से क्या कहा जा रहा है, तमाम तफसील मैंने आपको बतानी है। और कहीं ना कहीं हमारे ये सोर्सेज बताते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अलहदगी के जो इम्पैक्ट है या तासुर है वो पड़ रहा है। ये तमाम तफसील इस वीडियो में देखिएगा, मेरे साथ जुड़े रहेगा और एक्टिवली हर चीज़ को नोटिस कीजिएगा, क्योंकि मैंने एक एक जो पॉइंट है इस कॉलम का वो आपके सामने रखना है। अगर मैं इस कॉलम का आपको एक दफ़ा फिर हेडर बताऊं तो वो है कि अंदर से खतरा, पाकिस्तान को अल्टीमेटली नुकसान पहुंचाने की तैयारी की जा रही है। और ये वो तमाम जमहूरियत पसंद हैं जो कहते हैं हम जमहूरियत को पसंद करते हैं, हमें तो अपने मुल्क से बहुत मोहब्बत है, और उसके बाद इस तरह की चीज़ें होना, आइन शिकनी करना, ये इसके पीछे क्या वजह और कौन लोग हैं वो मैं आपके सामने रखती हूँ। सबसे पहले जनाब जी हामिद मीर साहब का एक अंदाज़े कहने लिखत है कि वो बड़े तरीके से एक तमहीद बांधने की कोशिश करते हैं। उन्होंने लिखा कि क्या आप जानते हैं 2023 में आइन पाकिस्तान की मंजूरी के 50 साल मुकम्मल होने जा रहे हैं। ये आइन 10 अप्रैल 1973 को मंजूर हुआ, 14 अगस्त 1973 को नाफिजुल अमल हुआ, और गुज़श्ता 50 साल के दौरान इस आइन को 3 मुख्तलिफ मौक़ों पर फौजी डिक्टेटरों ने तोड़ा। लेकिन मेन फोकस आपने इस लाइन पे करना, लेकिन ये आइन तीनों मरतबा बहाल हो गया। 3 मरतबा इस आइन को पार्लियामेंट के बाहर से पामाल किया गया, लेकिन 2023 में आइन पाकिस्तान को पार्लियामेंट के अंदर से ख़तरा है। ख़तरा क्या है वो मैं आपको इसके साथ साथ ही डिक्टेट कर सकूँगी या बता सकूँ, ब्रीफ कर सकूँगी। तो मैं अभी जो मैंने इस कॉलम में चीज़ें हाईलाइट की हुई हैं वो मैं आपके सामने रख रही हूँ, क्योंकि अगर आप चाहें तो इसको रीड आउट करने के लिए हामिद मीर साहब के पेज पर भी जा सकते हैं। और उन्होंने आगे लिखा कि 2023 में पाकिस्तान को एक सियासी मुआशी बहरान का सामना था। इस बहरानी सूरत हाल में रियासत पाकिस्तान को दहशतगर्दों के हमलों से हिला कर रख दिया है। इस सूरत हाल में पाकिस्तान के मुंतखब पार्लियामेंट को उम्मीद और रोशनी की अलामत बनना चाहिए था, लेकिन अफसोस कि ये आइनी इदारा भी सियासतदानों के लिए खेल तमाशा बन गया है। अब हो कुछ यूँ रहा है कि आप जानते हैं कि एक तासुर आता है हमेशा से कि जो कुछ ऐसे एंकर्स हैं या कुछ ऐसे कह लें कि जो कि मुझसे तो बहुत सीनियर हैं, उनकी तरफ से ये इम्पैक्ट दिया जाता है कि दैट दे आर अनऑफिशियल स्पोक पर्सनस ऑफ अ स्पेसिफिक पार्टी, जैसे कि नून लीग। अब जब ये इस तरह की चीज़ें लिख रहे हैं, वो इम्पॉर्टेंट कह लें कि एक पैराग्राफ से पहले मैं आपके सामने रख रही हूँ कि उनकी तरफ से तासुर दिया जाता है कि जैसे कि नून लीग के अनऑफिशियल स्पोक पर्सनस हैं। तो अब इन्होंने इस कॉलम में जो अहम पैराग्राफ में क्या लिखा है वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तहरीक इंसाफ के अरकान ने अपनी रुकनीत से इस्तीफ़ा दे दिए थे, आप जानते ही हैं, और नए स्पीकर जो है इस वक्त राजा परवेज़ अशरफ साहब थे। फौरी तौर पर इस्तीफ़े कबूल नहीं किए गए, इंतज़ार किया गया। वो तहरीक इंसाफ को ऐवान में वापसी का पैगाम देते रहे। जब तहरीक इंसाफ ने वापसी का इशारा दे दिया तो स्पीकर साहब ने इनके इस्तीफ़े मंजूर कर लिए। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों को तहलील कर दिया। आइन के तहत दोनों सूबों को गवर्नर साहिबान को सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात की तारीख देनी थी, मगर दोनों सूबों के गवर्नर साहिबान ने अब तक तारीख नहीं दी। चूँकि जब आपकी एक बुरी हुकूमत आ जाती है तो 90 दिन के अंदर आइन के मुताबिक आपको इलेक्शन कराने हैं। अल्टीमेटली इलेक्शन ना करवाना
یہ تیاری کی جا رہی ہے اور یہ پاکستان کو مزید نقصان پہنچانے کی یہ کوشش کی جا رہی ہے۔ دوسری طرف تحریک انصاف نے پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلی کو تحلیل کر دیا۔ آئین کے تحت دونوں صوبوں نے گورنر صاحب کو اس کے بعد تاریخ جب نہیں دی گئی، یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ شہباز شریف کی مخلوط حکومت موجودہ قومی اسمبلی کی مدت میں کم از کم 6 ماہ کا اضافہ کرنا چاہتی ہے۔ اگر اس سے پہلے دیکھیں تو کچھ وقت پہلے یہ بھی آ رہا تھا کہ 1 سال کا اضافہ کرنا ہے، لیکن اگر حامد میر صاحب 6 مہینے لکھ رہے ہیں تو پھر الٹیمیٹلی 6 منتھس کا ہی اضافہ کرنا چاہ رہے ہوں گے۔ اچھا، اس اسمبلی کی مدت اگست میں پوری ہو جائے گی اور اکتوبر 2023 میں نیا الیکشن ضروری ہے، لیکن کچھ صاحبان اقتدار معاشی مسائل کی آڑ میں انتخابات کو 2024 تک ملتوی کرنا چاہتے ہیں، جو کہ اس وقت اگر کچھ یہ پی ڈی ایم کے حالات کچھ اس طرح کے کہ ان کا الیکشن کی طرف جانا ان کے لیے ان کو موت دکھائی دیتی، تو یہ ساری چیزیں کون کرنا چاہتا ہے؟ الٹیمیٹلی آپ اس کو سمجھ گئے ہوں گے، 2024 تک ملتوی کرنا چاہتے ہیں، جس کی آئین میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دوسرے الفاظ میں آئین پاکستان کو اپنی 50ویں سالگرہ کے موقع پر فوجی ڈکٹیٹروں سے نہیں بلکہ سیاسی اور ذاتی مفادات کے اصیل سیاستدانوں سے خطرہ ہے۔ اور یہ سیاستدان کون ہے یہ بھی میں آپ کو اس ویڈیو کے آخر میں بتاؤں گی۔ اچھا، یہ پہلو بڑا قابل غور ہے کہ وفاق اور صوبوں میں انتخابات کے التوا سے آئین کی جن دفعات کی خلاف ورزی ہوگی، ان میں سے کچھ دفعات 18ویں ترمیم کے ذریعے اس آئین میں شامل کی گئی تھیں۔ 18ویں ترمیم کے ذریعے آئین کے دفعہ 105 اور 224 میں کچھ اضافے کیے گئے ہیں۔ 105 کی زیر دفعہ 3 کے تحت صوبائی اسمبلی کی تحلیل کے بعد گورنر کو صرف نگران کابینہ تشکیل نہیں دینی بلکہ 90 دن کے اندر انتخابات کرانے ہیں۔ یہ اس پورے آرٹیکل میں وہ مین لائن ہے جس پہ انہوں نے فوکس کرانے کی کوشش کی ہے کہ 90 دن کے اندر انتخابات ہونے چاہیے، لیکن انتخابات کے لیے ڈیلے پہ ڈیلے دیا جا رہا ہے۔ اور آج ابھی جو سورسز ہمارے وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ آئین میں اگر کسی چیز کو جب آئین شکنی ہوگی یا آئین توڑا جائے گا تو ایک پختہ سٹیٹمنٹ ہی بہت ہے الیکشنز کو ڈیلے کرانے کے لیے۔ تو آگے بڑھتے ہوئے میں آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے لکھا ہے 105 کی ذیلی دفعہ کے تحت صوبائی اسمبلی کی تحلیل کے بعد گورنر کو نگران کابینہ تشکیل نہیں دینی بلکہ 90 دن کے اندر انتخابات کی تاریخ بھی دینی ہے۔ دفعہ 224 میں ذیلی دفعہ 1B شامل کی گئی ہے جو کہتی ہے کہ وفاق اور صوبوں میں نگران کابینہ میں شامل ارکان کے خاندان کے افراد نئے انتخابات میں حصہ نہیں لے سکتے۔ تو بہت سی چیزیں جس کو زیر غور لاتے ہوئے اس میں ڈیلے لایا جا رہا ہے۔ 224 کی ذیلی دفعہ 2 کے مطابق قومی یا صوبائی اسمبلی کی تحلیل کے 90 دن کے اندر نئے انتخابات منعقد ہوں گے جن کے نتائج 14 دن کے اندر سامنے لانا ضروری ہے۔ وہ تو جب انتخابات ہوں گے اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ 14 دن کے اندر بھی نتائج آتے نہیں آتے، لیکن ابھی تک جو بیسیکلی اس کالم کا کرکس ہے وہ یہی ہے کہ انتخابات کو ڈیلے دیا جائے گا، اور وہ انتخابات کو ڈیلے دینے والی کوئی بھی اور شخصیت نہیں ہے بلکہ اس پی ڈی ایم کے، اس حکومت کے، یا میں یہ کہہ لوں کہ جو نون لیگ ہے وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن کی طرف نہ جایا جائے۔ چونکہ میں نے کل ایک ویڈیو کی تھی اور آپ کو اس میں بتایا تھا کہ پیپلز پارٹی کے جو الیکشن کے ہیڈ ہیں جن کا نام ہے، جو سینیٹر بھی ہیں تاج حیدر صاحب، انہوں نے بھی اس بات کا ذکر، میں نے آپ کو اپنی گزشتہ ویڈیو میں، کل کی ویڈیو میں بتا دیا تھا کہ وہ الیکشن کی کال دے چکے ہیں، انہوں نے تیاریاں شروع کر دی ہیں، انہوں نے یہ کہہ دیا کہ آپ الیکشن کی طرف جائیں، اپنی پارٹی کے تمام لوگوں کو کہہ دیا، اور اگر آپ اپنی درخواستیں لے کے اسلام آباد محمد 40,000 جمع کرا کے آپ کر سکتے ہیں۔ اور انہوں نے بڑا کلیئر، ان کا ویژن بڑا کلیئر ہے کہ بھائی آپ پیپلز پارٹی اب الیکشن کی طرف جان جاتی ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے ناظرین، جو اس کا اس کالم کا آخری پیراگراف ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے، جس میں حامد میر صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ 18ویں ترمیم کو جو ہے جنرل ریٹائرڈ باجوہ صاحب جو ہیں وہ شیخ مجیب الرحمان کے 6 نکات سے زیادہ خطرناک قرار کہتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آئین شکنی کی سزا موت ہے، اور وہ اس حوالے سے ڈسکشن بھی کر چکے تھے مفتاح اسماعیل صاحب سے، جنہوں نے کہا تھا کہ ایسا غضب نہ اٹھائے گا کیونکہ اگر آپ ایسا کریں گے تو اب پارلیمنٹ کے اندر سے جو ہے وہ سیاست کو خطرہ، اور انہوں نے اس چیز کو ان کو ڈینائی کیا تھا کہ یہ چیز مت کریے گا۔ اگر انہوں نے مارشل لاء کا ذکر کیا تھا، 18ویں ترمیم کا ذکر کیا تھا، تو اس میں مفتاح صاحب نے کہا تھا کہ خدا را یہ غضب مت کیجیے گا۔ وہ کام جو جنرل ریٹائرڈ باجوہ نہیں کر سکے اور اپنے دل میں یہ خواہش لے کر ریٹائر ہو گئے، وہ اب یہ ملکی سیاستدان کریں گے اپنے مفادات کو دیکھتے ہوئے، پاکستان کے مفادات، پاکستان کی عوام کے مفادات نہ انہوں نے آج سے 10 ماہ پہلے دیکھے ہیں، نہ اب دیکھ رہے ہیں، اور ابھی بھی اپنے مفادات کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں جو اس کالم میں لکھی گئی ہیں، اور میں نے وہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں جو کہ اس کالم میں آپ تک اور مجھ تک پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو بیسیکلی حامد میر صاحب یہ کلیم کرنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی نہیں ہے بلکہ نون لیگ کے سیاستدان، نون لیگی جو سیاست ہے اس کا اس وقت کا جو مشن ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن مزید ڈیلے کیا جائے، اس کو 2023 کے بجائے 24 میں لے کے جایا جائے، اور اسمبلی میں جو ہے مزید اسمبلی کی جو ٹائمنگ ہے اس میں اضافہ کیا جائے۔ یہ وہ تمام تفصیلیں جاتے جاتے ایک اور خبر میں نے آپ کو دینی ہے جو کہ یہ ہے کہ باپ پارٹی نے
اس وقت پی ڈی ایم سے اپنے اتحاد کے حوالے سے بڑا کلیئرلی کہہ دیا کہ جناب ہم ایک دن کا 1 سیکنڈ کا بھی جو ہے وہ بھروسہ نہیں کریں گے ان پہ. اب ترجمان باپ سینیٹر دنیش کمار اتحادی حکومت پر برس پڑے. پی ڈی ایم کو محسن کش قرار دے دیا. افسوس ہوتا ہے جس پی ڈی ایم کو سہارا دیا وہی ہماری پارٹی کے پیچھے پڑ گئی ہے. یعنی کہ ہو کچھ یوں رہا ہے کہ باپ پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں تو ان کی پارٹی کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو جو 3-4 ایم پی ایس کے ووٹ کے تھرو پی ڈی ایم اب اختیار میں آئی تھی وہی ان کی جڑیں کاٹ رہی ہے. اور اس کی وجہ سے آج ان کا ایک اجلاس بلایا گیا اور اس اجلاس میں انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ پارٹی جو ہے وہ اپنی علیحدگی اختیار کر لیں پی ڈی ایم سے تو ہم اس میں 1 سیکنڈ نہیں لگائیں گے. یہ وہ تمام تفصیل. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر سبسکرائب کریے. بہت سارے خیال رکھیے گا. اللہ نے کے فان.